بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قسم اٹھانے کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جب کہیں قسم کھانے کی ضرورت ہو تو قسم کس چیز کی اٹھانی چاہیے، قسم کی کتنی صورتیں ہیں، کون سی قسم پر کفارہ واجب ہوتا ہے، کفارہ کب، کن چیزوں سے اور کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ بلا ضرورت بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی بے تعظیمی اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے سچی بات پر بھی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی اور قسم کھائی اور قسم کسی گناہ کی بات کی نہیں کھائی تو پھر اپنے قسم کو نبھانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ دوسری بات یہ کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے ہی اٹھانے چاہیے، جیسے اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، غفار اور قہار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کے صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ کوئی کہے مجھے تیری قسم، مجھے تیری سر کی قسم، مجھے اپنے بچوں کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، کعبے کی قسم، مکے اور مدینے کے قسم، نبی اور رسول کے قسم۔ اگر کوئی ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو قسم تو نہیں ہوگی، البتہ ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھانے والا سخت گناہگار ہوگا۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے گویا کفر اور شرک کیا۔ لہذا ہمیں حتی الامکان قسم کھانے سے بچنا چاہیے، اور اگر قسم کھانی ہی پڑے تو صرف اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی قسم اٹھانی چاہیے۔ اگر کسی نے قسم اٹھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا اور مطلق کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں تو بھی قسم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا گواہ ہے یا خدا دیکھتا ہے یا خدا حاضر ناظر ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا تو بھی قسم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے قسم کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کوئی کہیں کہ فلاں کام کروں تو میں بے ایمان ہوں گا یا میں مسلمان نہیں ہوں گا، یا کوئی کہے کہ قرآن کی قسم یا کلام اللہ کی قسم تو بھی قسم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی صرف قرآن کریم کو اٹھائے یا اس پر ہاتھ رکھے اور زبان سے کچھ نہ کہے تو اس سے قسم نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسرے کے قسم دلانے سے بھی قسم نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کو کسی نے کہہ دیا آپ کو قسم ہو یہ کام ضرور کرو، تو وہ کام آپ پر کرنا لازم نہیں ہوتا، یہ قسم آپ کی قسم شمار نہیں ہوتی۔ اسی طرح قسم اٹھانے کے بعد کسی نے انشاءاللہ کہہ دیا، مثلا کہہ دیا اللہ کی قسم میں فلاں کام کروں گا انشاءاللہ، تو یہ قسم نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ جو ہے یہ قسم کو باطل کر دیتا ہے۔ اب کون سے قسم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس قسم میں کفارہ لازم نہیں آتا، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قسم تین طرح کی ہوتی ہے۔ دو میں کفارہ لازم نہیں آتا، صرف ایک طرح کے قسم میں کفارہ لازم آتا ہے۔ پہلا قسم یہ ہے کہ گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا قسم کھا کر یہ کہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا،
حالانکہ اس نے وہ کام کیا تھا، صرف الزام کو ٹالنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھائی، یا قسم کھا کر یوں کہے کہ فلاں آدمی نے یہ جرم کیا ہے، حالانکہ اس بیچارے نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صرف اس پر الزام دھرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، تو ایسے جھوٹی قسم کو یمینی غموس کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا وبال بڑا سخت ہے۔ اس کا مرتکب اللہ تعالیٰ سے دن رات توبہ اور استغفار کرے اور معافی مانگے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کا سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ دوسرا قسم یہ ہے کہ گزشتہ واقعے پر جان بوجھ کر نہیں بلکہ بے علمی کی وجہ سے کوئی جھوٹی قسم کھا لے۔ مثلا قسم کھا کر کوئی کہے کہ زید آ گیا ہے، حالانکہ زید نہیں آیا تھا، لیکن اس کو دھوکہ ہوا اور اس نے یہ سمجھا کہ واقعی زید آ گیا ہے اور اس پر قسم کھائی، تو یہ قسم اگرچہ جھوٹی ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں کھائی بلکہ بے علمی کی وجہ سے یہ قسم اٹھائی ہے، اسی لیے اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ ہے۔ اس قسم کو فقہ کے اصطلاح میں یمینی لغو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا قسم یہ کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے قسم کھا لے، زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے قسم کھا لے اور پھر اس قسم کو توڑ ڈالے تو اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ یعنی زمانہ مستقبل میں کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اگر کوئی قسم اٹھائے اور پھر اس قسم کو توڑ ڈالے تو صرف اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا، اور کفارہ ادا کرنے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ ایک غلام آزاد کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اور تیسری صورت یہ کہ 10 مسکینوں کو متوسط درجے کا کپڑا دے دے۔ اگر ان مذکورہ 3 کفاروں میں سے کسی ایک کے ادا کرنے پر بھی قدرت نہ ہو تو پھر چوتھی صورت یہ ہے کہ قسم توڑنے والا 3 دن مسلسل روزے رکھے، لیکن روزے تب رکھے گا جب 10 مساکین کو کھانا کھلانے یا 10 مساکین کو کپڑا دینے پر قادر نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ 10 مساکین کو کھانا کھلانے یا ان کو کپڑا دینے پر قدرت رکھتا ہو اور پھر 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو 3 دن کے روزوں سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کیا اور بعد میں قسم توڑا تو کفارہ دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی کہ خدا کی قسم آج فلاں کی چیز چوری کروں گا، خدا کی قسم آج نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم اپنے ماں باپ سے کبھی نہیں بولوں گا، تو ایسے قسم کا توڑنا واجب ہے، قسم کو توڑ کر کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے ایک کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں متعدد قسمیں کھا لی، کئی قسمیں کھا لی اور پھر اس کے خلاف کیا تو صرف ایک ہی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کے اوپر بہت سارے قسموں کا کفارہ تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو موت کے وقت اس کو یہ وصیت کرنا لازم ہے کہ میرے مال میں سے میرے قسموں کا کفارہ ادا کرے۔ تو یہ تھے قسم کے چند ضروری احکام اور مسائل۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔